اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دور تھا کہ جب کہا جاتا تھا کہ باری تعالیٰ کو موجود بلا مکان کہنے سے عام آدمی کے ذہن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ ہے ہی نہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ خدا ہر جگہ ہے، یعنی موجود فی کل مکان کہہ دیتے ہیں، حالانکہ موجود فی کل مکان نہیں بلکہ موجود بلا مکان ہے، بغیر مکان ہے، جمیع امکنہ سے ماورا ہے۔ لیکن اب یہ سوال الٹ گیا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا خدا اگر ہر جگہ ہے، اور آپ نے کہہ دیا ہر جگہ ہے، تو کہیں کیا خدا ازل سے ہر جگہ ہے؟ آپ کہیں گے ہاں خدا ازل سے ہر جگہ ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے ہر جگہ یعنی ہر مکان یا ہر حیز کو قدیم مان لیا۔ یہ سراسر کفر و شرک ہے۔ اور اگر آپ کہیے کہ خدا ازل میں لا مکان اور لا حیز تھا، لیکن جب مکان بن گیا تو اس کو اب ہر جگہ کہنا پڑے گا، تو ہم کہیں گے یہ سراسر غلط ہے، کیونکہ اس سے تغیر لازم آتا ہے۔ تغیر علی اللہ ممتنع بالذات ہے، ممتنع بالغیر نہیں ہے، یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں کذب کا مسئلہ الگ ہے، کیونکہ کذب جو ہے وہ تکلم کے ضد ہے، تکلم صادق کی ضد ہے، اس پر الگ بحث ہے، ہم یہاں پر یہ کذب کے مسئلے کو نہ لائیں۔ تو نقص اللہ ممتنع بالذات ہے، اور جب نقص اللہ ممتنع بالذات ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ باری تعالیٰ ازل میں اگر لا مکان اور موجود بلا مکان اور لا حیز اور موجود بلا حیز تھا، تو ابھی بھی اور آئندہ بھی اور دائماً ابد الاباد تک لا مکان موجود بلا حیز، موجود بلا مکان اور لا حیز رہے گا۔ تو پھر ہر جگہ کا کہنا تو اب نقصان دہ ہو گیا، اور اسی کو الٹا استعمال کر کے اسٹیفن ہاکنگ وغیرہ نے کہا کہ اگر ازل میں کوئی جگہ نہیں تھی تو خدا بھی نہیں تھا، کیونکہ جگہ ہونے میں موجود ہونے کے لیے جگہ میں ہونا ضروری ہے، اور سائنس ایسی کسی چیز کو تسلیم نہیں کرتی جو جگہ کے بغیر ہو۔ اب اس پر ہم یہ کہیں گے خدا سپر بینگ آف سائنس تو نہیں ہے، وہ سپریم بینگ ہے، کریٹر آف سائنس ہے، اس کے لیے جگہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ مزید بات کریں گے، لیکن ایک ایتھیسٹ نے یہ بات کسی سے کہی تھی، بلکہ ہمیں الواجدی صاحب سے کہی تھی، تو ہم نے بھی یہ جواب دے دیا۔ والسلام تمت۔